اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات، میں ہوں حاجی معراج حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا اسلامک چینل احادیث اور باقیات۔ آج کے ہم ویڈیو میں جانیں گے کہ ہم اللہ کا جب ذکر کرتے ہیں، اس کی حمد کرتے ہیں، تو اللہ رب العزت اپنے بندوں سے کتنی محبت کرتا ہے۔ تو آئیے بڑھتے ہیں اس کی جانب۔ حضرات، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 152 میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، تم میرا ذکر کرو، میں بھی تمہیں یاد کروں گا، اور میرا شکر کرو اور میری ناشکرانی نہ کرو۔ سورہ احزاب کی آیت نمبر 41 میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، اے ایمان والوں، اللہ کو بہت زیادہ یاد کیا کرو۔ سورہ احزاب کی آیت نمبر 35 میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، اللہ کو بہت یاد کرنے والے مرد اور یاد کرنے والی عورتیں، اللہ نے ان کے لیے بخشش اور بہت بڑا بدلہ لکھا ہے۔ اللہ رب العزت سورہ اعراف کی آیت نمبر 205 میں فرماتا ہے، اور اپنے رب کو اپنے دل میں یاد کرو، زاری اور ڈر سے اور بے آواز نکلے زباں سے، صبح و شام، اور غافلوں میں نہ ہو جانا۔ اللہ کے ذکر کے بارے میں ہمارے پیارے آقا محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، اس آدمی کی مثال جو اپنے رب کو یاد کرتا ہے اور جو اپنے رب کو یاد نہیں کرتا، زندہ اور مردہ کی طرح ہے۔ اسی طریقے سے مسلم شریف میں آیا ہے، اس گھر کی مثال جس میں اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے اور جس گھر میں اللہ کا ذکر نہیں کیا جاتا، زندہ اور مردہ کی طرح ہے۔ اور احادیث میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں وہ کام نہ بتاؤں جو تمہارے سب کاموں سے بہتر ہے؟ تمہارے مالک کے قریب سب سے زیادہ صاف، تمہارے مرتبے میں سب سے زیادہ بلند، اور تمہارا سونا چاندی خرچ کرنے سے بہتر ہے، اور تمہارے لیے اس سے بھی بہتر ہے کہ تم اپنے دشمنوں سے ملو، تم ان کی گردنیں کاٹو اور بے تمہارے گردنیں کاٹیں اور وہ تمہاری گردنیں کاٹیں۔ صحابہ نے کہا، کیوں نہیں، ضرور بتائیے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کو خوب یاد کیا کرو۔ اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اپنے بندے سے اس گمان کے مطابق ہوں جو وہ میرے بارے میں رکھتا ہے، اور جب وہ مجھے یاد کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں۔ اگر وہ مجھے اپنے دل میں یاد کرتا ہے تو میں اسے اپنے دل میں یاد کرتا ہوں، اور اگر وہ کسی جماعت میں مجھے یاد کرتا ہے تو میں اسے جماعت میں یاد کرتا ہوں جو اس سے بہتر ہے، اور اگر وہ ایک بالشت میرے قریب آتا ہے تو میں ایک ہاتھ اس کے قریب آتا ہوں، اور اگر وہ ایک ہاتھ میرے قریب آتا ہے تو میں دونوں ہاتھ پھیلانے کے برابر اس کے قریب ہو جاتا ہوں، اور اگر وہ چل کر میرے پاس آئے تو میں دوڑ کر اس کے پاس آتا ہوں۔ آگے اور حدیثوں میں آیا ہے کہ عبداللہ بن بصر فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نے کہا، اے اللہ کے رسول، مجھ پر اسلام کے احکام بہت زیادہ ہو گئے ہیں، اس لیے آپ مجھے کوئی ایسی چیز بتائیے جس سے میں مضبوطی کے ساتھ پکڑ لوں۔ آپ نے فرمایا کہ تیری زبان ہمیشہ اللہ کے ذکر سے تر رہے۔ ناظرین، ہمارے پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو آدمی اللہ کی کتاب میں سے ایک حرف پڑھتا ہے، اس کے لیے اس کے بدلے میں ایک نیکی لکھ دی جاتی ہے، اور ایک نیکی کم سے کم 10 گنا کر دی جاتی ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، اور میم ایک حرف ہے۔ مسلم شریف میں آیا ہے کہ عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم صفہ میں تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم گھر سے نکلے اور فرمایا، تم میں سے کون ہے جسے یہ پسند ہو کہ ہر دن بطحان یا عقیق وادی کی اور جائے اور وہاں سے بڑی بڑی کوہانوں والی 2 اونٹنیاں لے کر آئے، اور اسے اس میں نہ کوئی گناہ ہو اور نہ رشتوں ناتوں کو توڑنا۔
ہم نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، ہم سبھی یہ لوگ پسند کرتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تو تم میں سے کوئی مسجد میں کیوں نہیں جاتا تاکہ اللہ کی کتاب کی 2 آیتیں سیکھے یا پڑھے؟ یہ اس کے لیے 2 اونٹنیوں سے بہتر ہے۔ اگر 3 آیتیں پڑھتا ہے تو 3 اونٹنیوں سے بہتر ہے۔ اگر 4 آیتیں پڑھتا ہے تو 4 اونٹنیوں سے بہتر ہے۔ اسی طرح وہ جتنی آیتیں پڑھتا ہے اتنے اونٹوں سے بہتر ہے۔ اور آپ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے آگے فرمایا، جو شخص کسی ایسی جگہ بیٹھا جس میں اس نے اللہ کو یاد نہ کیا تو وہ اللہ کی طرف سے اس کے لیے نقصان کا سبب ہوگی، اور جو شخص کسی جگہ لیٹا جس میں اس نے اللہ کا ذکر نہ کیا یا یاد نہ کیا تو وہ لیٹنا اس کے لیے اللہ کی طرف سے نقصان دہ ثابت ہوگا۔ ترمذی اور صحیح ترمذی میں آیا ہے کہ جب کوئی قوم کسی مجلس میں بیٹھے اور اس جگہ اللہ رب العزت کو یاد نہ کرے اور اپنے نبی پر درود نہ بھیجے تو ایسی مجلس ان کے لیے نقصان دہ ثابت ہوگی۔ پھر اگر اللہ چاہے تو ایسی قوم کو عذاب دے یا انہیں معاف کر دے، یہ تو اللہ کی مرضی ہے۔ اسی طرح اور حدیثوں میں فرمایا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کوئی قوم ایسی مجلس سے اٹھتی ہے جس میں انہوں نے اللہ کا ذکر نہ کیا ہو تو وہ گدھے کی بدبودار لاش جیسی چیز سے اٹھتی ہے، اور وہ مجلس ان کے لیے حسرت و ندامت کا سبب ہوگی۔ ناظرین، اس ویڈیو میں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کا بندہ جو جس حال میں ہے، اگر وہ مصیبت میں ہے، اگر وہ خوشی میں ہے، تو ہر حال میں اللہ کا ذکر کرنا بہت ضروری ہے، کیونکہ اسی نے ہی ہمیں پیدا کیا ہے، اسی نے ہی ہمیں لکھنا سکھایا ہے، اسی نے ہی ہمیں بولنا سکھایا ہے، اسی نے ہی ہمیں چلنا سکھایا ہے۔ ہم جس حال میں بھی ہوں، اللہ کا ہر حال میں شکر ہونا چاہیے۔ جب بھی مصیبت آئے تب بھی اللہ کا شکر کرنا چاہیے، اور جب بھی کوئی خوشی آئے تب بھی اللہ کا شکر کرنا چاہیے، اس کا ذکر کرنا چاہیے، اس کی حمد ثنا کرنی چاہیے۔ کام چاہے کوئی سا بھی ہو، اس کی شروعات میں، اس کے بیچ میں اور اس کے آخر میں اللہ کا ذکر ضرور ہونا چاہیے، اس کی حمد ہونا چاہیے، اس کی ثنا ہونی چاہیے۔ اگر اللہ ہم سے راضی ہو گیا تو ہمارے جتنے بھی بگڑے ہوئے کام ہیں وہ اللہ کے حکم سے سب سنور جائیں گے۔ لہٰذا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو خوشی ملتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین، اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک ضرور کر دینا، اور ساتھ میں موجود گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبا دینا تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہلے پہنچے، اور اسے سبسکرائب اور شیئر ضرور کر دینا۔ اب دیجیے مجھے اجازت۔ اللہ حافظ۔ اللہ ہم سب کا حافظ و نگہبان۔